السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ صدق اللہ العظیم۔ إلی الآخر۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام اور قابل احترام میری بہنوں، اپنا موبائل چیک کر لیں۔ میرا موبائل سائلنٹ ہے لیکن پھر بھی میں ضابطے کی کارروائی کے طور پہ اسے میں چیک کر رہا ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ انفال کا 6واں رکوع، جو صرف 4 آیات پہ مشتمل ہے، اور 7واں رکوع بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جتنا حصہ بھی 7واں رکوع کا ہو سکا ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر گفتگو ہوگی۔ تو بنیادی طور پر یہ 4واں رکوع جو 7واں رکوع جو صرف 4 آیات پہ مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ کے ساتھ ہو، یعنی کوئی جہاد، جنگ، قتال، 2 فوجوں کا آپس میں آمنا سامنا ہو رہا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فثبتوا، ثابت قدم رہو، کوئی کمزوری نہ دکھاؤ، نہ ارادے کی کمزوری، نہ تیاری کی کمزوری، نہ ایثار کی کمزوری، کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ دکھاؤ۔ یہ بات یاد رہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وہ مادی نقطہ نظر سے، جو انسان کی مادی وسائل ہیں اس حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے، باقی فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پورا قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کام اپنے سپرد رکھے ہوئے ہیں اور کچھ بندوں کے سپرد کیے۔ بندوں کے سپرد اللہ نے کوشش اور محنت اور اچھی پلاننگ، مستقبل کی پلاننگ، ماضی کے تجربات سے سبق حاصل کرنا اور زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے بہتر سے بہتر پالیسی اختیار کرنا۔ اس کے لیے اللہ نے علم بھی دیا، اس کے لیے شعور بھی دیا، اس کے لیے تجربہ بھی دیا، اس کے لیے بزرگوں کے جو نصیحتیں ہیں، جو کتابی علم ہے، ساری چیزیں اللہ نے عطا کی۔ اس سے ہٹ کر بھی ایک دنیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اتنی ہی ہے جتنی مجھے نظر آتی ہے، جتنی مجھے سمجھ آتی ہے، جتنی مجھے محسوس ہوتی ہے۔ یہ محسوسات تو انسانوں اور حیوانوں کے درمیان ایک کامن چیز ہے۔ حیوان بھی بہت سی چیزیں محسوس کرتا ہے، خطرہ جہاں محسوس ہوتا ہے حیوان بھاگ جاتا ہے۔ آپ بلی کو پکڑنے کی کوشش کریں، بھاگ دوڑ کرے گی، جب دیکھیں کہ وہ آپ کے نرغے میں آ رہی ہے پھر وہ بھاگے گی نہیں بلکہ جھپٹا مارے گی۔ آخر اس کی کوئی فیلنگ ہے، اس کے اندر کوئی اللہ نے سسٹم ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے اپنی کارروائی تبدیل کی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جو تکوینیات ہیں جن پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی۔ تو مادی دنیا میں تم ثابت قدم رہو۔ اب ثابت قدم رہنا اتنا بڑا حکم ہے کہ اس سے پہلے جو پری پلاننگ ہے جنگ کی، کسی بھی کام کی جو ایک پری پلاننگ ہے، جو ایک لانگ ٹرم منصوبہ بندی جسے کہنا چاہیے، منصوبہ سازی کہنا چاہیے، وہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اس کے بارے میں سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اسلحے سے اور اپنی تیاری سے غافل نہ ہو۔ کافر اللہ سے نہیں ڈرتا، کافر اسلحے سے ڈرتا ہے۔ اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، اس کے دل میں تمہارا اسلحہ، تمہاری تیاری، تمہاری جنگی ایکٹیویٹی، تمہارا جہادی جذبہ، یہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ لہذا ثابت قدم رہو، اور ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ سب سے بڑا جو ہتھیار ہے مومن کا وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کے ساتھ بندہ مومن کا تعلق ہے، دینی تعلق، قلبی تعلق۔
वलअल्लकुम तुफलिहून, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। अब इस तैयारी का जो अमली नमूना है वो हजूर की दात है। फरमाया कि वातिउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहो। वैसे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के किसी पहलू का आप ज़्यादा ले लें, बतौर मौल्लिम, बतौर ताजिर, बतौर मुबल्लिग, किसी पहलू से ज़्यादा ले लें, हजूर की शख्सियत कामिल अकमल शख्सियत नजर आई। इसी तरह अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहादी नुक्ता नज़र से आपके एक सिपा सालार, एक कमांडर चीफ होने के हवाले से आपकी ज़िंदगी का जब जायज़ा लेते हैं तो दुनिया के किसी फातेह की इतने कलील वक्त में इतनी ज़्यादा फतूहात नहीं है। 10 साल के अरसे में 10 लाख मुरब्बा मील, 300 मुरब्बा मील डेली की फतूहात है। अगर आप इसे एवरेज करें, पेट पे पत्थर भी बंधे हुए हैं, पीछे बच्चे और घर वो भी अकेले हैं, आगे दुश्मन भी मुत्तहिद हैं, पीछे दुश्मनों को पीछे से कोई खतरा नहीं है, उन जैसे और काफिर उनके पीछे बैठे हैं। मुसलमानों के पीछे घरों में मुनाफिक भी हैं, मदीना में यहूदी भी हैं, और उनके अंडरग्राउंड राब्ते भी हैं कुरैश मक्का के साथ, और उनके पास असला, उनके पास खुराक, उनके पास ज़ख़ीरा, उनके पास अफरादी क़ुव्वत। वो जैसे पिछली गुफ्तगू में मैंने कहा था, वो अपने दौर का नेटो था। तो इन हालात में उनके पास सारी मादी ताकतें थीं, ईमानी ताकत नहीं थी, ताल्लुक बिल्ला नहीं था, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद ये उनके साथ नहीं थी। जब ये नहीं था तो अल्लाह की मदद भी उनके साथ नहीं थी। मुसलमानों के पास मादी चीज़ें कम हैं। एक मौका ऐसा आया है पूरी सीरत के अंदर कि जब मुसलमान 12,000 थे और काफिर 3,000 थे। जंगे हुनैन में, ग़ज़वा हुनैन में 3,000 काफिरों ने 12,000 मुसलमानों को मैदान छोड़ने पे मजबूर कर दिया। हजूर अकेले मैदान में रहे, और वहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नारा लगाया, अपना तारुफ करवाया कि आना नबीयुन ला अकज़िब, आना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, आना रसूल मुल्हमन। लोगों, मैं जंगजू रसूल हूँ, लोगों मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। हजूर के इस अज़म से वो 12,000, वो जो 3,000 काफिर थे, वो उनके ऊपर सनुल्की फी कुलूबिहिम रुअबा, अल्लाह ने हजूर की हैबत उसके ऊपर डाल दी। अब यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है, और वो सवाल आप जैसे सहब इल्म लोगों के सामने ही पेश किया जा सकता है, पब्लिकली ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि पब्लिक की वो अप्रोच नहीं है, पब्लिक का वो लेवल नहीं है जो माशाल्लाह आपका लेवल, आपसे बात हो सकती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि नसुर्तु बिर्रुबी, कि अल्लाह ताला ने मेरी शख्सियत ऐसी बनाई है कि मेरे और दुश्मन के दरमियान अभी 500 मील या 500 फर्स जो भी उस ज़माने के थे, इतना फासला होता है जैसे यहाँ से गुजरात का फासला है। तो इतने फासले पर अल्लाह मेरी हैबत दुश्मन के ऊपर डाल देते हैं। मुस्तशरिकीन इस पे इतराज़ करते हैं, ओरिएंटलिस्ट इस पे इतराज़ करते हैं। सबसे बड़ा मोतरिज़ विलियम म्योर है लाइफ ऑफ मोहम्मद में, उनसे बड़ा मोतरिज़ मार्गरेट है मोहम्मद एंड द राइज ऑफ इस्लाम। उनका इतराज़ ये है कि एक तरफ तो आपका नबी ये फरमा रहा है कि उसकी हैबत दुश्मन के ऊपर अल्लाह तारी कर देता है, और ताइफ में 10 फुट के फासले पर वो ताइफ के हुंडे या जो भी छोकरे थे वो आप पर पथराव कर रहे थे, उन्हें तो कोई खौफ नहीं आया। अब पहले तो आदमी ये सोच के थोड़ा सा हैरत में डूब जाता है कि ये आखिर इसकी तौजीह क्या है। इसका जवाब ये है कि जिस मदीना मुनव्वरा में जिस मौके पर हजूर ने ये इरशाद फरमाया कि नसुर्तु बिर्रुबी, कि अल्लाह मेरी हैबत दुश्मन पे तारी कर देता है, वो उसी वक्त अल्लाह ने हजूर को ये खसूसियत अता की थी। ताइफ में ये हजूर की खसूसियत नहीं थी। मदारिज होते हैं ना जी, हर चीज़ का लेवल है, मदारिज है। आज
سروس کے جس لیول پر آپ ہیں، آپ نے ماشاء اللہ 30-35 سال نوکری کی ہے، جس دن آپ کی نوکری شروع ہوئی تھی، جوائننگ دینے گئے تھے، آپ کا تجربہ، آپ کا کانفیڈنس، آپ کا لیول یہی تھا؟ اس وقت نہیں تھا۔ جیسے جیسے آپ نے اپنی محنت سے سروس کے، بزنس کے، تعلیم کے مراحل طے کیے، آپ کے تجربے میں، آپ کے ویژن میں، آپ کی ہمت میں، آپ کی پلاننگ میں، آپ کی ایک لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم جو آپ کی سٹیپس ہیں ان میں کتنی بہتری ہے۔ تو یہ جو کچھ حضور کے پاس ہے یہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ اس وقت اللہ نے یہ طاقت نہیں دی تھی، لہذا طائف کے لوگوں نے آپ کے اوپر پتھراؤ کیا، اور جس وقت حضور نے فرمایا اس وقت یہ طاقت اللہ نے آپ کو عطا کر دی تھی۔ تو اس میں کوئی ان کا اعتراض ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں جواب نہ دے دیا، کیونکہ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، اللہ کا رسول نہیں ہے۔ رسول اللہ کے پاس جو کچھ ہے، الوہیت کے علاوہ حضور کے پاس سب کچھ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ الوہیت نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، لیکن وہ دیا ہوا اللہ کا ہی ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے کسی گفتگو کے مرحلے پر آپ سے شیئر کی تھی کہ پوری کائنات میں، پوری مخلوق میں اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے مخلوق کو، وہ اللہ ہی نے دیا ہے، لیکن اللہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاع کے ساتھ دیا، باقی مخلوق کو تے کے ساتھ دیا ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ تے کے ساتھ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا تے کے ساتھ ہے، لیکن حضور کو جو کچھ عطا کیا، عطا اللہ نے کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ توئے کے ساتھ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ توئے کے ساتھ ہے، تے کے ساتھ ہے۔ اہل زبان نے لکھا کہ جو چیز تے کے ساتھ دی جائے نا وہ قابل واپسی ہوتی ہے، جو توئے کے ساتھ دے دیا جائے وہ قابل واپسی نہیں ہوتی۔ اسی سے لفظ عطیہ بنا ہے، عطیہ میں بھی تے نہیں ہے، توئے ہے۔ ایک عام آدمی کسی کو گفٹ دے دے اور پھر واپس لے لے، کتنا اخلاقاً یہ معیوب نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہی عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حضور کو عطا کرتے ہیں توئے کے ساتھ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ تیرا رب تجھے وہ کچھ عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس میں کہاں فرما دیا کہ تیرے رب نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا؟ مسلسل عطا کرے گا، مسلسل عطا کرے گا، فَتَرْضَىٰ تو راضی ہو جائے گا۔ تو یہ حضور کی نبوت کا تسلسل تھا۔ طائف میں اللہ رب العزت نے وہ ہیبت عطا نہیں کی، لہذا کفار کے اوپر کوئی ہیبت نہیں تھی۔ حنین میں، بدر میں اللہ نے وہ ہیبت عطا کر دی، کافر آپ کے جو ہے وہ مقابلے پر نہیں آ سکے۔ تو مستشرقین اعتراضات کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا انسان کا مطالعہ ہو اور اپنے سے کسی بڑے استاد سے کچھ تھوڑا سا سیکھا ہو تو ان کے اعتراض ہوا منصورہ، قرآن نے یہ لفظ استعمال کیے کہ جس طرح گرد و غبار ہوا میں اڑ جاتا ہے اس طرح وہ تحلیل ہو جاتے ہیں، اس طرح وہ تحلیل ہو جاتے ہیں۔ میں یہ بات کبھی زبان پہ نہ لاتا، لیکن اب موضوع ایسا ہے کہ مجھے یہ بات زبان پہ لانی پڑ رہی ہے۔ ہمارے دل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اتنا ہی احترام ہے جتنا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام۔ صداقت کے لحاظ سے حضور میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جتنے سچے رسول حضور ہیں اتنے ہی سچے رسول جناب مسیح علیہ السلام۔ لیکن یہ ہم کیا جسارت کر سکتے ہیں کہ وہ نبی، مسیحوں کا وہ نبی جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو اندھوں کو بینا کرتا ہے، چند رومی سپاہی گرفتار کرنے کے لیے آئے اور وہ ان کے ہاتھ اریسٹ بھی ہو گئے، گرفتار بھی ہو گئے، وہاں پر ان کی کوئی مسیح ہی نہیں چلی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام گرفتار نہیں ہوئے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام پھانسی نہیں ہوئی، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ کیوں؟ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، رسول پر ہاتھ ڈالنا اللہ پر ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے۔ یہ مضمون تفصیل کے ساتھ آئے گا 24ویں پارے میں سورہ مومن میں، وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ۔ ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کرنا چاہا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، امت نے رسول پہ ہاتھ بعد میں ڈالا، اللہ نے ایسے لوگوں پر ہاتھ پہلے ڈال دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر دیکھو کہ میری پکڑ کیسے تھی۔ تو مسیح علیہ السلام جو اتنے ایکسٹرا آرڈنری
ان کے معجزات ہیں، یہ تو تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ہماری کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو گرفتار بھی ہوئے، پھر انہیں بہت ہی عجیب الفاظ ہیں، میں نہیں زبان پہ لانا چاہتا، کس طرح انہیں رسوا کن طریقے سے جیل میں رکھا گیا، کس طرح پھر ان پہ تشدد ہوا، اور پھر کس طرح انہیں معاذ اللہ پھانسی دی گئی۔ اگر ہماری ذہنیت وہی ہوتی جو مستشرقین کی تھی تو ہم یہ اعتراض کر سکتے تھے، لیکن ہماری وہ ذہنیت نہیں ہے۔ ہم مسیح علیہ السلام پہ اعتراض نہیں کریں گے، کیونکہ مسیح پر اعتراض دراصل حضور پر اعتراض نہیں ہے۔ مسیح علیہ السلام بھی اسی برادری کے فرد ہیں جس برادری کے فرد اللہ کے رسول ہیں۔ تو بات کرنے کو بات بن سکتی تھی، لیکن ہم وہ بات نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہیبت حضور کو غزوات کے موقع پر عطا کی، مکہ میں یہ ہیبت نہیں تھی، ورنہ اگر حضور کی وہی ہیبت ہوتی جو غزوات میں تھی تو کسی عقبہ بن ابی معیط کی یہ ہمت نہیں تھی کہ حضور سجدے میں جائیں اور وہ اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر ڈال دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا قانون آزمائش چل رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ کا قانون فتح چل رہا تھا۔ حضور کو انتہائی باروق شخصیت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ولا تنازعوا، تنازع جھگڑے، فتفشلوا ریحکم، فتفشلوا اور آپس میں لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، وتذهب ریحکم تمہاری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن تمہارے اختلاف سے فائدہ اٹھائے گا، تم اپنے اختلافات سے کمزور ہو جاؤ گے۔ یہ ہے وہ تیاری، یہ ہے وہ آرمی ڈسپلن، یہ ہے وہ سمینا و اطانا، لسن اینڈ اوبے۔ کسی معاملے میں اختلاف نہ کرو، کسی معاملے میں اختلاف۔ لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہیں جی کہ اختلاف تو رحمت ہے۔ اچھا جی، پھر اگر اختلاف رحمت ہے پھر صحابہ تو اس رحمت سے محروم رہے، صحابہ میں تو وہ کوئی اختلافات اس قسم کے نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے چور دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ ایک ہے علمی اختلاف، اس کی اسلام میں گنجائش ہے، ایک ہے مسلکی اور مذہبی اور متعصب تعصبانہ اختلاف، اس کی اسلام میں حرمت ہے۔ صحابہ میں علمی اختلافات تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ دونوں کے پاس احادیث ہیں، وہ احادیث آج بھی موجود ہیں، اس کے باوجود ابو ہریرہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ابن عمر ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے علمی اختلاف۔ ہمارے ہاں جو کچھ ہے یہ اندھا اختلاف ہے، متعصبانہ اختلاف ہے کہ مسجدیں الگ ہو گئیں، گروہ الگ ہو گئے، شکلیں الگ ہو گئیں، مسلک الگ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا اس قسم کا اختلاف، یہ جہلی اختلاف ہے، وہ علمی اختلاف تھا، اور علمی اختلاف صحابہ میں رہا ہے۔ لیکن تعصبات والا اختلاف، انتشار والا اختلاف، تکفیر والا کہ تو کافر ہو گیا اور میں مسلمان ہوں، تیرا نکاح ٹوٹ، ہم سب سے پہلا ہمارا فیصلہ یہ ہوتا ہے جس کا نکاح ٹوٹ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بھائی یہ کافر ہو گیا۔ یہ اختلاف ہے جہلی اختلاف۔ اس کے باوجود کہ صحابہ میں علمی اختلاف تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ سردی کے موسم میں گرم پانی سے وضو جائز ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جائز ہے۔ بس پھر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ جھوٹ نہیں کہتے ہیں، آپ کو کوئی مغالطہ لاحق ہوا ہے، اور یہ مغالطہ ایسی چیز ہے کہ اللہ اور رسول کے سوا سب کو لاحق ہو سکتا ہے۔ ابو ہریرہ نے اپنی رائے سے رجوع کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ میری اگر بہنیں بیٹھی ہوں تو غور سے سن لیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ خواتین جب خاص ایام کے بعد غسل کریں تو اپنے سارے بال کے پراندے اور میڈیاں اور جو کچھ باندھا ہوا ہے پننے لگے سب کھول دیں اور تر بتر کریں اپنے بالوں کو، سر کے بالوں کو، پھر غسل ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرفت فرمائی ابو ہریرہ کی۔ ابو ہریرہ اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم عورتیں گنجی ہو جائیں، یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ میں حضور کی زوجہ ہوں، حضور نے جو نسوانی غسل کا طریقہ مجھے بتایا وہ آپ کو نہیں بتایا۔
میرا یہ فیلڈ ہے، آپ کا فیلڈ ہی نہیں ہے۔ ہم حضور کے زمانے میں حضور کی بیویاں غسل کرتی تھیں، ہم اپنے سر کے پراندے میلیاں نہیں کھولتی تھیں، ویسے ہی سر کو تربتر کر لیتے تھے۔ سینکڑوں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں علمی اختلاف کی، جن میں صحابہ رجوع بھی کرتے تھے اور بات سمجھاتے بھی تھے۔ وہ ان کا جو اختلاف تھا وہ علم کی بنیاد پہ تھا، وہ مسلک کی بنیاد پہ نہیں تھا۔ ہمارا اختلاف مسلک کی بنیاد پر ہے، ضد کی بنیاد پر ہے۔ قرآن نے کہا بغیٌ بینہم، آپس میں ضد کی بنیاد پر اختلاف ہے۔ تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وصبر، ثابت قدم رہو، اللہ کے حکم پہ بھی ثابت قدم رہو اور اپنے اتحاد اور اتفاق پر بھی ثابت قدم رہو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، بگڑے ہوئے حالات کو درست کر دینا، موت میں سے زندگی کا راستہ نکال دینا، شکست کو فتح سے بدل دینا، فتح کو شکست سے بدل دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا کام ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم آپس میں اختلاف نہیں کرو گے، آپس میں لڑو گے نہیں، آپس میں جھگڑو گے نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار نہیں دو گے، آپس میں ایک دوسرے کو واجب القتل نہیں کہو گے، مسلمان بن کے رہو گے، انسان بن کے رہو گے، ثابت قدم رہو گے، اختلاف نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان لوگوں کی طرح ہرگز مت ہونا جب وہ اپنے گھروں سے جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو انتہائی پراؤڈلی، تکبر کے ساتھ، بطرن وریا الناسی، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اندر سے کھوکھلے، باہر سے ویل ڈریس، سارا ڈیپینڈ اسلحے پر ہے، سارا ڈیپینڈ اپنی تیاری پر ہے، سارا ڈیپینڈ اپنی یوتھ پر ہے، اللہ پہ کوئی ڈیپینڈ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی طرح مت ہو جایا کرو کہ جو لوگ جب گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کا سارا گھمنڈ اپنی طاقت پر ہوتا ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قدرت کے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، خدا کی پکڑ سے وہ باہر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس دن عدالت سزائے موت سناتی ہے نا جی، اسی وقت عدالت میں مجرم کو پھانسی نہیں دی جاتی، پھر ایک اور نیا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اپیل کا، رحم کی اپیل کا، صدر کے پاس اپیل ہے، ورثاء کے پاس اپیل ہے، یعنی کہ اسی دن اور عدالت نے سزائے موت سنائی، اسی وقت جو ہے عدالت میں جو ہے پھانسی گھاٹ لگا کے پھانسی دے دی گئی۔ اسی طرح اللہ کا بھی ایک ضابطہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ادھر انسان تکبر کرے، ادھر انسان گناہ کرے اور ادھر سے اللہ پکڑ لے، یہ تو پھر اللہ کا توبہ کا قانون خود بخود ٹوٹ گیا۔ ایک طرف اللہ توبہ کا قانون بناتے ہیں، دوسری طرف توبہ کی مہلت ہی نہیں دیتے، یہ تو کنیش ہو گیا۔ اور معاذ اللہ، اللہ کی ذات ہر قسم کے تضاد سے پاک ہے، تو اللہ نے انہیں تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی ہے، ان کی ڈھیل سے تم افسردہ نہ ہوا کرو، افسردہ نہ ہوا کرو کہ میں اللہ کا فرما بردار بننے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا ABC بھائی رشتہ دار جو بھی ہے وہ خدا کا نافرمان ہے، ساری آزمائشیں سختیاں مجھ پر ہیں، ساری راحتیں اس کے لیے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورہ زخرف میں یہ مضمون آئے گا 25ویں پارے میں، کہ اللہ کے جو لوگ نافرمان ہیں نا، اللہ انہیں اس حد تک ڈھیل دینا چاہتا تھا کہ ان کی یہ جو سیڑھیاں اور ان کے جو گھر کے ساز و سامان ہیں یہ سونے کا بن جائے، پھر ہم جیسے کمزور لوگوں کی آزمائش زیادہ سخت ہوگی۔ تو بہرحال صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ بھی اللہ کے قانون قدرت سے، قانون گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ان کا یہ طرز عمل، اوپر بات ہو رہی تھی کہ مومنو حضور کی اطاعت کرو، نیچے بات شروع ہو گئی کفار کی۔ کفار کا آئیڈیل شیطان ہے، مسلمانوں کی آئیڈیل حضور کریم ہے۔ لہذا یہ جو کچھ کفار کرتے ہیں یہ شیطان کی اکساہٹ پر، شیطان کے بہلاوے میں آ کر، اس کے بہکاوے میں آ کر کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب یہ اہل مکہ لشکر کے ساتھ مکہ سے نکلے تھے تو شیطان نے انہیں بڑے سبز باغ دکھائے، تمہاری تعداد زیادہ ہے، تمہارا اسلحہ زیادہ ہے، تمہارے پاس راشن زیادہ ہے، مسلمان بھوکے ہیں، تعداد میں کم ہیں، اسلحے میں کم ہیں، ٹھیک ہے نا، لہذا
یہ تمہارے لیے جنگ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے تھوڑا سا ٹیبل ٹینس کا کھیل ہے، تم جاؤ گے اور جا کے انہیں ختم کر دو۔ میرے بھائیوں، آپ دنیا کی جنگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اگر جنگوں میں کامیابی کا دار و مدار مادی طاقتوں پر ہوتا تو یقین کریں دنیا میں آج تک کوئی جنگ نہ ہوتی۔ دونوں فوجوں کے سپہ سالار، ان کے کور کمانڈر بیٹھ کے اپنے اسلحے اور اپنی تعداد اور اپنی طاقت کے اعداد و شمار شیئر کر لیتے کہ بھی ہم زیادہ ہیں تعداد میں، طاقت میں، اسلحے میں، لہذا ہم جیت گئے، تم ہار گئے۔ یہ خون خرابہ ضرور کرنا ہے۔ قرآن نے کہا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، ہزاروں مرتبہ ایسا ہوا کہ تعداد میں کم جماعتیں، کمزور جماعتیں، بھوکی جماعتیں طاقتور جماعتوں پر غالب آ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ فتح اور شکست کا ریموٹ کنٹرول فوجوں کے پاس نہیں ہے۔ فوجوں کے پاس جو کچھ ہے وہ مادیت ہے، اس کا بھی حکم دے دیا کہ اختیار کرنا، لیکن اس پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ اللہ نے میڈیسن کو صحت کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ جب چاہیں میڈیسن میں صحت ڈال دیں، جب چاہیں نکال دیں، تاثیر اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے توکل، یہ ہے یقین، یہ طاقت مسلمانوں کے پاس ہے، کافروں کے پاس نہیں۔ تو شیطان نے انہیں بہت بہکایا، شیطان نے انہیں بڑے سبز باغ دکھائے، اور وقالا لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، میں بھی تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ لیکن کیا ہوا؟ فلما تراءت الفئتین نکص علی عقبیہ، جیسے شیطان نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو دیکھا، بات ہوئی ہے کہ اللہ نے ہیبت ڈال دی، الٹے پاؤں پیچھے چلا گیا۔ جنہیں بہکایا تھا، جنہیں سبز باغ دکھائے تھے، انہوں نے کہا کہ اب تم آگے کیوں نہیں آتے؟ اب دیکھو کیا کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے انی ارا ما لا ترون، میں وہ لشکر دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ 3-4 آیات ایسی ہیں قرآن میں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وقت آنے پر شیطان بھی سچ بول لیتا ہے۔ اب یہ اس میں کیا جھوٹی بات ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ قول کس کا ہے؟ اللہ نے شیطان کا قول نقل کیا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جو لشکر، جو طاقتیں میں دیکھ رہا ہوں نا، اور وہ طاقتیں کیا تھیں؟ یہ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمایا۔ شیطان بذات خود غیبی مخلوق ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، فرشتے بھی غیبی مخلوق ہیں، لہذا غیبی مخلوق نے غیبی مخلوق کو دیکھ لیا، ہم نہیں دیکھ پائے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، جب مسلمانوں کی کمزوری اور کافروں کی طاقت کو دیکھا تو اللہ کے بندے جو صحابہ تھے وہ تو آگے بڑھ گئے، جو خوف کے بندے تھے منافق وہ پیچھے رہ گئے، اور وہ کہنے لگے، جب منافقوں نے کہا اور ان لوگوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دی کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، منافقت کا روگ ہے، خدا کے بارے میں بدگمانی کا روگ ہے، غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو تو ان کے مذہب نے پاگل کر دیا۔ غرہ کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، ہؤلاء ان لوگوں کو، دینہم انہیں تو بس خود موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ جنگ کرنے نہیں جا رہے، موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ بھلا کبھی ایسا ہوا کہ 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ، 313 کے 13 بھوکے ننگے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں ہے، نیزہ ہے تو تیر نہیں ہے، گھوڑا ہے تو اونٹ نہیں ہے، 2 گھوڑے ہیں اور 13 اونٹ ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور 3 صحابہ ایک وقت میں اونٹ پر بیٹھتے ہیں، 3 صحابہ پیدل چلتے ہیں، جب منزل آ جاتی ہے تو اونٹ والے پیدل چلتے ہیں، پھر پیدل والے اونٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی تھی۔ آج کے دور میں کیا سبق ہے اس کے اندر، اور خاص طور پہ ہمارا جو، کیا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، الفاظ تو ہیں لیکن سیٹ بڑی مقدس ہے، اس لیے میں وہ الفاظ نہیں لاتا زبان پہ۔ یہ جو جونیئر موسٹ جرنیل کو پرموٹ کر کے سینئر موسٹ سب کے سب ریٹائر ہو جاتے ہیں، احتجاجاً استعفیٰ دے دیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ضیاء الحق جونیئر موسٹ تھا، بھٹو صاحب نے اٹھایا، بیج لگا دیے، انجام آپ کے سامنے۔
مشرف بھی جونیئر تھا غالباً، علی کلی تھا سینئر اس وقت. نواز شریف نے انہیں ہٹا کے مشرف کو لے آئے. نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی یہ ہے میرٹ کی خلاف ورزی. حضور نے کبھی میرٹ کی خلاف ورزی نہیں کی، جس طرح ہم نے کبھی میرٹ کو اوبے نہیں کیا، حضور نے کبھی میرٹ کی خلاف ورزی نہیں کی. صحابہ کے اندر مختلف قبیلوں کے لوگ تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے، اوسی بھی تھے، خزرجی بھی تھے. اسلام لانے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کے سب دشمن تھے. وکنتم علی جو حرف من النار، قرآن نے کہا کہ اسلام سے پہلے یہ لڑ کے جہنم کے گڑھے تک پہنچ چکے تھے. حضور تھوڑی سی بھی ڈسکرمنیشن کرتے، وہ پرانی عصبیتیں جاگ پڑتی. دیکھو جی، اوسیوں کو تو اونٹ پہ بٹھایا ہوا ہے اور خضریوں کو جو ہے وہ پیدل چلوا رہے ہیں. مہاجر تو اونٹ پر بیٹھے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہیں، اور انصار پیدل چل رہے ہیں. حضور نے ایسا نہیں کیا. یہ حضور کا وزڈم تھا، یہ حضور کی حکمت عملی تھی. اسی حکمت عملی کا ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا نا کہ ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہارے اندر بھی ڈیسیژن میکنگ پاور پیدا کر دے. ایک ہوتا ہے غلط فیصلہ، ایک ہوتا ہے مشکل فیصلہ. اسلام میں غلط فیصلوں کی تو گنجائش نہیں ہے، لیکن بعض فیصلے بڑے مشکل ہوتے ہیں. اس مشکل کا حل اللہ کی عطا کردہ بصیرت میں انسان دیکھ سکتا ہے. تو حضور نے ان 313 کے اندر مختلف، جیسے آج ہمارے یہاں مہاجر بھی ہیں، مقامی بھی ہیں، سندھی، بلوچی، اردو، پنجابی، سرائکی سبھی ہیں. کیا حال ہوا؟ بنگلہ دیش بنا یا نہ بنا عصبیت کی بنیاد پر، بنگالی اور غیر بنگالی کی بنیاد پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں آ کے روٹی بعد میں کھائی، عصبیتیں پہلے ختم کی، مواخات قائم کر دی کہ مہاجر اور انصار اجنبی نہیں ہیں، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم 72 سالوں میں وہ کام نہیں کر سکے. پنجابی سندھی کو بھائی نہیں بنا سکے، پختون غیر پختون کا بھائی نہیں بنا سکے. حضور نے ایک دن میں بھائی بھائی بنا دیا اور کأنہم بنیان مرصوص بنا دیا. تو شیطان نے اس وقت کے منافقوں نے کہا کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں. آج بھی کوئی دین پر تھوڑا سا عمل کر لینا، لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے، مولوی ہو گیا، اس نے بیٹیاں نہیں بیانی، رشتے نہیں کرنے، اسے اپنی اولاد کی تعلیم اور مستقبل کا خوف نہیں ہے، اسے برادری کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، تجھے قرآن کی ضرورت نہیں، اللہ برادری کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت آج ہمارے ہاں بھی ہیں اس قسم کی چیزیں. تو منافقوں نے کہا کہ انہیں دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. ان کا یہ سوال اتنا بیہودہ تھا کہ اللہ نے اس پہ تبصرہ کرنا بھی پسند نہیں کیا، صرف ان کا قول نقل کر دیا. قول اس لیے نقل کر دیا تاکہ مسلمانوں کو اویئرنیس حاصل ہو جائے کہ تمہارے دشمن ہیں، اور قول اس لیے نقل کر دیا تاکہ منافقوں کو پتہ چل جائے کہ حضور تمہاری چیم گوئیاں سے، تمہاری جاسوسیوں سے بے خبر نہیں ہے. اور ضابطہ یہ دے دیا کہ وہیں یتوکل اللہ فإن اللہ عزیز الحکیم، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اب ان کا انجام، ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی نا، انہیں فری ہینڈ ملا ہوا ہے اللہ کے نافرمانوں کو اور اللہ کے فرما برداروں کو آزمائشوں نے گھیرا ہوا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ٹھیک ہے نا؟ اب انجام دیکھیں کیا ہے. بولا ترا، اے نبی، اے مخاطب، اے وہ شخص کہ جس کے دل میں تھوڑا سا کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہے کہ یہ کافر، یہ اللہ کے نافرمان اتنے ترقی کیوں کر رہے ہیں اور اللہ کے فرما بردار اتنے پیچھے کیوں رہ رہے ہیں. بولا ترا، اگر تم دیکھو انہیں اس حالت میں اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ، جب فرشتے ان کی روحوں کو ان کے جسموں سے نکالیں گے، یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پر تماچے مار رہے ہیں. اب تماچا ہمارے ہاں تو یہی لفظ ہے، اب پتہ نہیں فرشتوں کا تماچا کیسا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اور وادبارہم، اور ان کی کمر پہ، ان کی پیٹھ پہ مار رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر مار رہے ہوں گے. وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو. اب تھوڑی دیر یہاں رک کر ایک میری اور بات سنیں. یہ بات میں بڑے دکھی دل کے ساتھ آپ سے بیان کروں. بہت سے پڑھے لکھے مسلمان جن کی دینداری، جو میرے پاس اللہ نے ABC مجھے دی ہے، اس کی روشنی میں کہتا ہوں کہ ہاں وہ اچھے لوگ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، علم والے ہیں، لیکن عذاب قبر کے منکر ہیں. یہاں قرآن کا اسلوب دیکھیں آپ کیا ہے. ابھی روح قبض نہیں ہوئی،
قبر تو ابھی بہت دور ہے، ابھی روح ہی قبض نہیں ہوئی، روح قبض ہونے کا پروسیس شروع ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے اسی وقت ان کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، اسی وقت ان کی پٹائی شروع کرتے ہیں۔ اللہم اعذنا من، اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا کے رکھنا، اللہم اعذنا منہ، اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا کے رکھنا۔ اب ان آیات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ان کے پاس یہی ہے کہ بھئی ہزاروں قبریں ہم نے کھودی ہیں، ہڈیاں نکلتی ہیں، کوئی سانپ نہیں نکلتے، کوئی مردے کے اوپر فرشتے گرد نہیں مار رہے ہوتے، یہ تم نے عذاب قبر مولویوں کہاں سے بنا لیا؟ اور یہ اللہ کے بندو، مولوی نے نہیں بنایا، قرآن نے بنایا۔ اور یہ مضمون قرآن میں 6 دفعہ آیا، ایک دفعہ نہیں 6 دفعہ آیا۔ یہاں آیا، آگے سورہ نحل میں پڑھیں گے، سورہ محمد میں پڑھیں گے، اور اینڈ پہ جا کے سورہ واقعہ میں پڑھیں گے۔ سورہ واقعہ میں تو پوری تفصیل دے دی کہ تمام انسان مرتے وقت 3 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہے ٹاپر، السابقون السابقون، اور دوسرے ہیں اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے۔ السابقون الاولون کے لیے تو اجر اتنا ہے کہ انہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اصحاب الیمین بھی امن میں ہیں، وسلام لک من اصحاب الیمین۔ تیسرا گروہ ہے اصحاب الشمال والا، بائیں ہاتھ والا، مترفین، لذتوں اور عیاشیوں میں غرق ہو کر خدا کی یاد کو بھول جانا۔ جس نے لذتیں پیدا کی، اس لذت پیدا کرنے والے خدا کو بھول گئے۔ لذت بھی پیدا کی اور لذت کا احساس بھی پیدا کیا۔ انسانی زبان 3-3.5 ہزار لذتوں سے زیادہ لذتوں میں فرق کر سکتی ہے۔ یہ آج 12 دسمبر تک کی سائنس کی تحقیق ہے، کل 13 دسمبر کو کوئی نئی تھیوری آ جائے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ آپ ورائٹی دیکھیں، آئس کریم کی مٹھاس کچھ اور طرح کی ہے، گلاب جامن کی مٹھاس کچھ اور طرح کی ہے، آم کی مٹھاس کچھ اور طرح کی ہے، زبان ایک ہی ہے۔ 3.5 ہزار ذائقوں سے زیادہ زبان فرق فیل کرتی ہے۔ 9,000 سے زیادہ آوازوں میں کان فرق محسوس کرتے ہیں، 9,000 سے زیادہ۔ 3 کروڑ سے زیادہ رنگوں میں آنکھ فرق محسوس کرتی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ خود کتنا بابرکت ہوگا جس نے یہ ساری ورائٹی پیدا کی۔ 3 کروڑ سے زیادہ رنگوں میں آنکھ فرق محسوس کرتی ہے، 9,000 10,000 کے قریب آوازوں میں کان فرق محسوس کرتے ہیں، اور 3-4 ہزار سے زیادہ ذائقوں میں زبان ذائقے کا فرق محسوس کرتی ہے۔ اس کی تخلیق، اس کی کاریگری، اس کی انجینئرنگ، چیزوں میں لذت رکھ دی، انسان میں احساس لذت رکھ دیا۔ یہی سپائسی چیزیں آپ کھاتے ہیں، آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے، بخار کے بعد کھائیں پھیکا پھیکا، چیز وہی ہے لیکن لذت اللہ نے چھین لی۔ جب تک صحت بحال نہیں ہوگی چیزوں کی لذت ختم ہو گئی۔ یہ جس طرح جسم کی صحت سے لذتیں محسوس ہوتی ہیں، ایمان کی صحت سے بھی اللہ کے حکم پر چلنے کی لذت آدمی محسوس کرتا ہے۔ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز، ہمارے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں دین پہ چلنا، جہاد کرنا، صبح کے وقت اٹھنا، فجر کے لیے جانا، موت کے منہ میں جانے کے برابر نظر آتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایک پوسٹ آئی تھی کہ جو ایمان ہمیں بستر سے مسجد تک نہیں لے جاتا، وہ قبر سے جنت تک کیسے لے کے جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، بات عذاب قبر سے شروع ہوئی تھی۔ اللہ نے جو عذاب قبر کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذکر جو آ گیا تو اس لیے ذکر تو کرنا ہے، بات جو آ گئی کہ اللہ نے جو عذاب قبر کا سسٹم بنایا ہے، وہ سسٹم ہمارے حواس کا پابند نہیں ہے کہ ہمارے حواس سے فیل کریں گے تو عذاب قبر ہے، حواس فیل نہیں کرتے تو عذاب قبر نہیں ہے۔ یہ جو انسان کی ای سی جی ہوتی ہے، یہ جو انسان کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی آنکھیں اور ڈاکٹروں کی حس تو بالکل ختم ہو چکی ہے، تبھی تو الٹرا ساؤنڈ وہ آگے لاتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ بتائے گا کہ بھی کیا ہے۔ حواس ختم ہوئے ہیں، اللہ کی کائنات کی وسعت ختم ہوئی۔ والسماء بنائناها بأيد وإنا لموسعون، ہم نے کائنات کو پیدا کیا اور ہم اس کے اندر وسعت پیدا کر رہے ہیں۔
ذالک بما قدمت ایدیکم، اب دیکھیں عذاب کتنا بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی پوزیشن واضح کر رہے ہیں کہ بندو ان نافرمانوں کا یہ جو حال ہو رہا ہے نا جی، اس لیے نہیں کہ اللہ ظالم ہے، ذالک بما قدمت ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو کما کر بھیجا تھا وہی حال ہو رہا ہے۔ اللہ تو ظالم نہیں ہے، اللہ تو ظالم نہیں ہے، بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ ہرگز اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو ہے مرنے کے وقت کی حالت، آپ تاریخ کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس حالت میں کوئی شک ہے تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کداب آل فرعون، ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو اللہ فرعون کے ساتھ معاملہ کر چکا ہے۔ فرعون کا معاملہ تو آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی غیبی چیز نہیں ہے، وہ تو سب کے سامنے غرق ہوا، اور آج بھی اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کا بھی یہی حال ہوا، اور ان کے اوپر چارج شیٹ کی عائد ہو رہی ہے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کے آیات کا کفر کیا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے بھی پھر ان کے گناہوں کی بداعش میں انہیں پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ انتہائی طاقت والا ہے، انتہائی سزا دینے والا ہے، وہ جتنا رحیم و کریم ہے وہ غیرت مند بھی ہے۔ اس کی رحمت اور اس کی ڈھیل کا جو مس یوز کرتے ہیں لوگ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ نافرمان لوگ میری ڈھیل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، انہیں اس لیے رسی دراز کی جا رہی ہے تاکہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، رسی جتنی دراز ہوگی پھندا اتنا مضبوط پڑے گا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا ہے لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جس نے زندہ رہنا ہے آنکھ کھول کے زندہ رہے، اللہ کے قانون کے مطابق زندہ رہے، جس نے مرنا ہے وہ بھی آنکھ کھول کے مرے، اندھیرے میں نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، تجھے پیٹ کے تقاضوں کا پتہ تھا، بینک بیلنس کا پتہ تھا، گاڑیوں کے ماڈل کا پتہ تھا، کوٹھیوں کے ڈیزائنوں کا پتہ تھا، مربوں کا پتہ تھا، کیوں پتہ تھا؟ اس میں دلچسپی تھی۔ دین کا پتہ کیوں نہیں تھا؟ دلچسپی نہیں تھی۔ تو تم نے خود دلچسپی نہیں لی نا، لہذا نہیں لی دلچسپی، تم اپنے فعل کے خود ذمہ دار ہو، نہ اللہ ذمہ دار ہے نہ رسول ذمہ دار ہے۔ اس لیے حضور فرما دیا کرتے تھے وما علینا الا البلاغ المبین، کہ میرے ذمہ تو پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن، اے نبی آپ قرآن کے ذریعے سمجھا دیں، وما انت بالجبار، آپ جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ اب ہر آدمی اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کے ساتھ کیا گیا تھا، اور اس لیے بھی اب دیکھیں ذرا یہ اپنی قوم کے تناظر میں یہ آیت سنیں، ذالک بان اللہم لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کبھی کسی قوم پر زوال نہیں ڈالتا، اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا جب تک کہ قوم اپنے غلط طرز عمل سے اپنے خلاف اللہ کو کارروائی کرنے کا جواز فراہم نہ کرتا۔ انسان خود اللہ کو جواز پرووائڈ کرتا ہے۔ آج کہاں ہے ہماری معیشت، کہاں کھڑی ہے؟ جن ملکوں کے پاس دریا نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے، ریگستان نہیں ہے، صحرا نہیں ہے، وہ ملک ان سے ہم قرضہ لے رہے ہیں، اور دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو یہاں پر نہ ہو۔ یہاں صحرا بھی ہیں، ریگستان بھی ہیں، میدان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں، چاروں موسم ہیں۔ رشیا کیوں تباہ ہوا؟ سارا سال اس کے سمندر منجمد رہتے تھے، آپ کا سمندر چلتا رہتا ہے۔ اتنی اللہ نے نعمتیں دی، اور ہر نعمت کو ناشکری کے ساتھ تباہ کر دیا۔ آپ کے دشمن نے 45 سے زیادہ ڈیم بنا لیا اور آپ ایک ڈیم نہیں بنا سکے، ایک ڈیم نہیں آپ بنا سکے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، اے نبی آپ نے ان بدبختوں پر غور کیا کہ جنہوں نے اللہ کی ہر نعمت کو ناشکری سے تباہ کر دیا، تعصبات سے تباہ کر دیا، ناشکری سے تباہ کر دیا۔ کالا ڈیم باغ کے تعمیر میں اتنا خرچ نہیں ہونا تھا جتنا سروے پہ خرچ ہو چکا ہے، 32 ارب روپے کا سروے ہو چکا ہے۔ کہ کالا باغ ڈیم مسلمانوں نے ہندوؤں کے علاقے میں بنانا تھا، مسلمانوں کا علاقہ پنجاب بھی ہے، مسلمانوں کا علاقہ سندھ بھی ہے، ایک ہی فیڈریشن ہے، ایک ہی آئین ہے، ایک ہی نقصان نفع ایک ہے، نہیں بننا۔ بالآخر کالا باغ ڈیم کی فائل کو داخل دفتر کر دیا۔ یہ جو
عالمی عدالت میں ہم نے کیس ہارا ہے پانی کا. انڈیا کا دلائل یہ تھے کہ جی یہ نہ ڈیم خود بناتے ہیں نہ ہمیں بنانے دیتے ہیں. میں نے جو چناب پہ بگلیاڑ پہ ڈیم بنا لیا یا تو انہوں نے بنایا ہو نا، ان کا پانی سارا سمندر کی نظر ہوتا ہے. یہ بنا لیتے ہیں 70 سال میں بنا لیتے ہیں. یہ بنایا اور آئندہ بھی نہیں بنائیں گے. موت منظور ہے، اتحاد منظور نہیں ہے. موت منظور. اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کی حالات نہیں درست کرتا جب تک قوم خود کوئی عمل اور کوئی خود پلاننگ نہیں کرے گی. وَأَنَّ اللَّهَ سمیع علیم، اور اللہ دیکھتا بھی، اللہ جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، ابھی اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوا، فرعون کا نام آ گیا. آپ قرآن میں دیکھیں گے جہاں بھی فرعون کا نام آتا ہے اللہ 3 مرتبہ سے زیادہ عذاب کا ذکر کرتا ہے کہ اس بدبخت کے نام سے اللہ کا غضب جو ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے. آج جو وہ کرتا تھا آج ہمارے حکمران ہمارے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں. فرعون مرا ہے، فرعونیت نہیں مری. فرعونیت نہیں مری آج. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم، ان کا وہی انجام ہوگا جو آل فرعون کا انجام ہوا تھا. انہوں نے بھی اللہ کی اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. فہلکناہم، ہم نے بذنوبہم، ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا. واغرقنا آل فرعون، آل فرعون کو غرق کر دیا. وکل کانوا ظالمین، سب کے سب ظالم تھے، نافرمان تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا وهم لا یؤمنون، اللہ کے نزدیک بدترین چوپائے وہ ہیں. جانوروں کا ذکر نہیں ہو رہا، 4 ٹانگوں والے جانور کا ذکر نہیں ہو رہا، 2 ٹانگ والے جانور کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کے نزدیک وہ انسان بدترین جانور ہیں. اب میں نمبر بتا دیتا ہوں، آپ گھر جا کے ترجمہ اٹھا کے خود پڑھ لیں. میں کوئی مبالغہ رائے نہیں کر رہا معاذ اللہ. آیت نمبر 55 ہے سورہ انفال کی، پارہ نمبر 10 ہے. کسی بھی ٹرانسلیشن کو اٹھا لیں، کسی بھی مکتب فکر کا ترجمہ یہی ہوگا. میرے بھائیوں یہ پلیٹ فارم مسلک کا نہیں ہے، دین کا مسئلہ، دین کا پلیٹ فارم ہے. اس لیے کبھی یہاں پر مسلک کی بات نہ کی ہے نہ کروں گا انشاءاللہ. دین کی بات ہے، دین کی بات کریں. اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ ہیں، بلکہ انسان کا لفظ بھی نہیں کہا انہیں. ایک ہوتی تشبیہ، ایک ہوتا استعارہ. آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے. تشبیہ تو یہ ہے کہ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے، ماں نے بیٹے کو چاند سے تشبیہ دے دی، یہ تو تشبیہ ہے. اور ماں اگر یہ کہے کہ میرا چاند آ گیا، یہ استعارہ ہے. چاند کا لفظ ماں نے بیٹے کی محبت کی وجہ سے بیٹے کے لیے مخصوص کر دیا، حالانکہ بیٹا چاند تو نہیں ہے، بیٹا تو ایک باقی انسانوں کا. تو یہاں جانور تو نہیں ہیں ہم، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ جانور سے بھی بدتر ہے. کون لوگ؟ بے شک وہ لوگ اللہ کے نزدیک تمہارے کاغذات میں وہ انسان ہوں گے، اللہ کے ریکارڈ میں وہ انسان نہیں ہے. کفروا وهم لا یؤمنون، جو ایمان سے محروم ہیں، جو کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم، اے نبی جب بھی آپ ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، یہ اوپر اوپر سے وعدہ کرتے ہیں اور اندر ہی اندر سے وعدہ خلافی کرتے ہیں. یہ جو سرائکی ہے نا، سرائکی کا بڑا خوبصورت لفظ ہے. آدھے بھائی منہ وچ لاچیاں ڈھڈ وچ کاتیاں. ہاں، منہ وچ لاچیاں، بات کریں تو خوشبوئیں آتی ہیں، اور ڈھڈ وچ کاتیاں، اندر اندر چھری مار رہے ہوتے ہیں. جب بھی آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ وعدہ توڑنے کی نیت سے کرتے ہیں کہ میں نے کون سا کرنا ہے. الیکشن کمپین میں کتنی بکواس ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جب بھی انہوں نے وعدہ کیا، اس کی وعدہ خلافی کی، فی کل مرۃ، ہر دفعہ، فہم لا یتقون، یہ کسی وعدے کا لحاظ نہیں رکھتے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اے نبی اگر جنگ میں یہ لوگ تیرے ہاتھ لگ جائیں نا، ان کے چیتھڑے اڑا دینا. فشرد بہم، ان کے چیتھڑے اڑا دینا، تاکہ من خلفہم لعلہم یذکرون، ان کے پیچھے جو لوگ ہیں نا جی، ان کے جو پشت پناہ ہیں، انہیں بھی عبرت حاصل ہو کہ اگر حق کو للکارو گے، حق کا مقابلہ کرو گے، وہی حال ہوگا جو تم سے پہلے کافروں کا ہو چکا ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، یہ دھوکہ دینا جس طرح بری بات ہے، دھوکہ کھانا بھی بری بات ہے. بندہ اتنا جی 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 نہ کرے کہ جناب لوگ سوئیاں سمجھ کے کھا جائیں. مومن کی بصیرت، مومن کا تجربہ، اس کی حکمت، اس کی اپروچ. اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ کی عطا کردہ روشنی سے مومن دیکھتا ہے. دھوکہ کھانا بھی نہیں ہے، دھوکہ دینا بھی نہیں ہے. اے نبی اگر ان سے تمہیں کسی خیانت کا اندیشہ ہو نا، جو تم ان سے معاہدہ کر رہے ہو، بدر کے قیدیوں کو چھوڑا نا، 10 بچوں کو پڑھا دو تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ تمہارا ہمارا معاہدہ ہے.
اور یہ بھی معاہدہ تھا کہ آئندہ کافروں کے ساتھ جب بھی ہماری جنگ ہو تم نے نہیں آنا. وہاں سے وعدہ کر کے کہ نہیں آئیں گے، احد میں پھر آ گئے. فرمایا کہ اب اگر یہ جنگ میں ہاتھ آ جائیں تو انہیں فام بد علیہم علی سوا، اگر خیانت کا خطرہ ہو تو ان کا معاہدہ خفیہ طور پہ توڑنے کی بجائے اعلانیہ طور پہ کہ آپ نے معاہدہ خلافی کی ہے، ہم بھی اب اس وعدے کی پابندی نہیں کریں گے. ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ کسی خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. الحمدللہ آج ہمارے 7 رکوع مکمل ہوئے ہیں سورہ انفال کے، اور 2 رکوع باقی ہیں. یہ 9 رکوع کی یہ صورت ہے، 2 رکوع انشاءاللہ باقی ہیں. زندگی رہ گئی تو انشاءاللہ یہ ہم اگلے 2 ہفتوں میں انہیں مکمل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے، میری حاضری کو قبول فرمائے، آپ کی سماعتوں میں برکت دے، اور میری گناہ گار زبان کو بھی اس قابل کر دے کہ میں قرآن کا اصل پیغام آپ تک پہنچا سکوں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اللہ رب العزت، ہم نے آپ کی تعریف آپ کے لفظوں میں ہی آپ کے سامنے بیان کی ہے. اللہ ہمارے لفظ بھی ہمارے جیسے نکارہ ہیں، اللہ تیرے الفاظ بھی تیرے جیسی شان رکھتے ہیں. اللہ رب العزت، ہم نے انہی لفظوں میں تیرے پاک رسول کی ذات پر درود پاک بھیجا ہے جو لفظ تیرے پاک رسول نے ہمیں سکھائے تھے. اللہ آپ کی حمد و ثنا اور آپ کے سچے رسول کی ذات اقدس پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت، ہم اپنی دنیا اور آخرت کی ساری مشکلیں تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان مشکلات سے نجات عطا فرما. اللہ ہماری دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے سب کے گناہ ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما. اللہ رب العزت ہم سب کو مرنے سے پہلے معاف فرما، مرتے وقت رحم فرمانا، مرنے کے بعد عذاب سے محفوظ فرمانا، قیامت کے دن حساب کتاب کی سختیوں سے محفوظ فرمانا. اللہ رب العزت اس بیان میں جتنی غلطی کمی کوتاہی ہے یا اللہ میری جہالت کی وجہ سے ہے. اللہ اس میں جتنا خیر کا پہلو ہے اللہ وہ تیری عنایت کی وجہ سے ہے. میرے اللہ اس خیر کے پہلو کو قبول فرما لے، اور میرے جو غلط بیان اللہ ہو چکا اس سے مجھے معاف فرما دے، اور سامعین کی سماعتوں سے بھی اسے معاف فرما دے. اللہ رب العزت جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، حاضرین جماعت میں، یا اللہ سب بیماروں کو اپنے صحت کے خزانوں سے شفائے کاملہ عطا فرما. اللہ خاص طور پر آج کل ہم جس وبا کا شکار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے کلمہ کن فیکون سے اللہ ہمیں بھی اصول صحت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے حکم کے مطابق ان بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما. اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. اللہ سقوط ڈھاکہ کا موقع پھر آ رہا ہے، میرے اللہ ہم ان گناہوں پہ شرمسار ہیں. اللہ اس بچے کھچے پاکستان کی حفاظت کرنا، اللہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اللہ اس کی حفاظت کرنے والی افواج پاکستان کی آپ حفاظت فرمائیں. اللہ اس کے دشمنوں کو پہلے تو ہدایت عطا کر دیں، اگر ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ صفحہ ہستی سے انہیں مٹا دیں. اللہ رب العزت اس ملک کی نظریاتی، اس کی اعتقادی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. اللہ یہ جس کلمے کے نام پر یہ ملک بنا تھا اسی کلمے کا نظام اس ملک میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو بطور ذریعہ اس میں قبول فرما لیں. اللہ رب العزت بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا. اللہ والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اپنی اولادوں کو دیکھ کر. اللہ رب العزت جو میرے بہن بھائی اپنے کسی تنگی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی تنگی کو فراخی سے بدل دے، اللہ ان کی تکلیفوں کو راحت سے بدل دے، اللہ ان کی پریشانیوں کو آسائشوں سے بدل دے. اللہ رب العزت اس قرآن کو دنیا میں ہمارے لیے ہدایت اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا. اللہ رب العزت آپ کے سچے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی خیر کی دعائیں مانگی تھیں دنیا اور آخرت میں وہ ساری خیریں ہمیں عطا کرتے ہیں. اللہ آپ کے سچے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے جن فتنوں سے پناہ مانگی تھی اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھنا. اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرما، اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ رب العزت ہمارے لیے عافیت کے فیصلے فرما، خیریت کے فیصلے فرما. یا رب العزت جتنے لوگ بے ہدایت ہیں انہیں ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں دین کا شعور عطا فرما، مسلکی اور گروہی اور فرقہ واریت چیزوں سے نکال کے اللہ قرآن، حدیث، سیرت اور دین اسلام کا حقیقی فہم عطا کر دے. یا اللہ منتظمین کو جزا عطا فرما. یا رب الکائنات میزبان کو بھی جزا عطا فرما، آنے والے بہن بھائیوں کو بھی جزا عطا فرما. اس پروگرام کو ہمیں بہتر سے بہتر ارینج کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
میرے بھائیوں یہ مجلس ختم ہونے کی دعا ہے، یہ پڑھ لیا کریں. مجلس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک.